وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ احادیث کے متعلق ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، امیر المؤمنین علیہ السلام، ان کے پاس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے بعد 11 اماموں کے احادیث جو ہیں اگر معتبر کتب میں وارد ہیں تو یہ احادیث حجت ہیں، یہ سب قرآن مجید کی طرح وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن اللیاری کا کہنا ہے کہ 12 اماموں کا قول وحی ہے، تو حسن اللیاری کے قول کے مطابق ایک اور وحی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ حسن اللیاری اس وحی پر ضرور عمل کرے گا، کیونکہ اس کے نزدیک امام کا قول وحی ہے اور وحی پر عمل کرنا واجب ہے، اور وحی کی مخالفت کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، کافر ہے۔ اماموں کا قول بھی وحی کی طرح ہی اس پر عمل کیا جائے گا، جس طرح قرآن کی نص پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو شریعت کے 4 اصول ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ یعنی سب سے پہلے ہم قرآن سے دیکھیں گے، قرآن سے نہیں ملتا تو احادیث سے دیکھیں گے، کہ اگر وہ مسئلہ احادیث سے نہیں ملتا تو ہم اجماع امت پہ غور کریں گے۔ یعنی کہ اجماع امت سے مراد ہے صحابہ کرام کا اجماع، اور صحابہ کرام کے اجماع سے بھی وہ مسئلہ نہیں ملتا تو ہم پھر اس کو قیاس کریں گے، کہ اگر وہ کتاب اللہ سے ہمیں مسئلہ مل جاتا ہے تو ہم اجتہاد کی طرف نہیں آتے، اگر کتاب اللہ سے مسئلہ نہیں ملتا تو ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں، اور اگر حدیث پاک سے ہمیں مسئلہ مل جاتا ہے تو ہم پھر بھی اجتہاد کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مسئلہ ہمیں نہیں ملتا تو پھر ہم اس کے بعد اجماع امت کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو قیاس کریں گے، اجتہاد ہے۔ لیکن چونکہ حسن اللیاری کے ہاں ائمہ کا ہر قول وحی ہے، اور جہاں وحی آ جائے وہاں اجتہاد نہیں چلتا۔ لیجئے ایک اور وحی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ وحی کے سامنے اجتہاد کی کوئی حیثیت نہیں۔ مجھے امید ہے کہ حسن اللیاری ضرور اس وحی پر عمل کرے گا۔ یہ لیجئے جی، میرے پاس ہے تہذیب الاحکام، جلد نمبر ہے اس کی 9، باب الصید والزکاة۔ لیجئے جی وحی سنیے۔ عن زرارۃ عن احدہما، زرارہ وہ روایت کرتا ہے ان دونوں میں سے ایک سے، یعنی کہ حضرت امام رضا یا حضرت موسیٰ الکاظم سے، ان دونوں میں سے کسی ایک سے وہ روایت کرتے ہیں۔ انہو قال، کہ بے شک انہوں نے فرمایا کہ ان اکل الغراب لیس بحرام، کہ کوے کا کھانا یہ حرام نہیں ہے۔ حسن اللیاری سن لے، کوے کا کھانا حرام نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر تو شاید ہی کوئی اس پر عمل کرتا ہوگا، اور حسن اللیاری یقیناً عمل کرتا ہوگا، کیونکہ اس کے نزدیک تو ائمہ کا قول وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ اللیاری خود تو عمل کرتا ہے، خود تو کوے کھاتا ہے، لیکن اپنے فالور کو نہیں بتاتا، اپنے فالور کے سامنے شکار کرے اور چکا کر بریانی بنا کر ان کے سامنے کھائے اور ان کو بتائے کہ یہ میں کوا کھا رہا ہوں، وہی پر عمل کر رہا ہوں، کیونکہ ائمہ کا قول ان کے نزدیک وہی ہے، ہمارے نزدیک وہی نہیں ہے۔ تمام اپنے فالور کے سامنے اس کی ویڈیو بنائے اور تمام لوگوں کے سامنے اس کی بریانی بنا کر کھائے، اور اپنے فالور کو بھی دعوت دے وہ بھی اسی طرح کوے کی بریانی بنا کر اور پکا کر کھائیں۔ اس وحی پر عمل نہ کرنے والا تمہارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ مرتد ہے۔ کوے بہت ہیں
اور ان کو پکڑیے اور اس کی بریانی بنا کر خود بھی کھائیے اور ہوٹلوں کے اندر بھی پکائیے، اپنے ہم مسلک لوگوں کو بھی کھلائیے، باقاعدہ اس کی ویڈیو بنا کر لوگوں کو دکھائیے کہ کوا کس طرح پکایا جاتا ہے اور کوے کی بریانی کس طرح پکتی ہے، کوے کا پلاؤ کس طرح پکتا ہے، کوے کا قورمہ کس طرح پکتا ہے۔ باقاعدہ طور پر اس کا ایک علیحدہ چینل بناؤ، کوے کا قورمہ۔ پچھلی چند دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ گدا کھانا حسن الیاری کے ہاں وہ حلال ہے۔ کسی اس کے فالور نے کمنٹ نہیں کیا، کمنٹ کرنے والے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، تو میں نے تو کہا تھا کہ کمنٹ آنے چاہیے تھے کہ ہم نے آج گدا کھایا ہے، ہم نے آج کھچر کھایا ہے، ہم نے آج گھوڑا پکا کر کھایا ہے۔ آج میں کوے کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ویڈیو پر کمنٹ کیجئے اور بتائیے کوے کا شکار کیا اور کتنے کوے پکڑے اور اس کی بریانی بنائی، اس کا پلاؤ بنایا، اس کا قورمہ بنایا، اس کے ٹکے کباب بنائے اور بنا کر ہم نے کھائے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ضرور کمنٹ کریں گے۔ میں آپ کو دعوت نہیں دے رہا، بلکہ آپ کی ہی کتاب، آپ کی ہی قول کے مطابق ائمہ کا قول وہی ہے، آپ کو وہی پڑھ کر سنا رہا ہوں، آپ اس پر عمل کیجئے۔ آپ کی اپنی کتب اربعہ ہے، تہذیب الاحکام ہے، جلد 9 ہے، کتاب الصید والذبح ہے کہ ان اکل الغراب لیس بحرام، کہ کوے کا کھانا بالکل حرام نہیں ہے، لیس بحرام۔ آگے فرمایا کہ ما حرم اللہ فی کتابہ، کہ حرام تو وہی ہوتا ہے جو کتاب اللہ جس کو حرام قرار دے، اور جس کو کتاب اللہ حرام نہ قرار دے تو وہ تو حلال ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جس کو حرام کہا ہے وہی حرام ہے، اس کے علاوہ حرام نہیں ہے۔ اور یہی قاعدہ کلیہ ہے آپ کا، اسی قاعدہ کلیہ سے آپ کے لیے کوا بھی حلال ہو گیا، اور اگر اسی قاعدہ کلیہ کو اپنایا جائے تو پھر کتا بھی حلال ہے آپ کے لیے، بلہ بھی حلال ہے آپ کے لیے۔ اسی زمرے کے اندر آتے ہیں کہ اللہ نے کہیں بھی اس کو حرام نہیں کہا، آپ کے نزدیک تو پھر یہ بھی حلال ہوئے۔ آپ ان کی بھی بریانیاں اور کباب بنا کر کھائیے، اور اس پر ضرور کمنٹ کیجئے کہ آج ہم نے، قاری صاحب آپ نے ہمیں ایک وحی بتائی اور ہم نے اس وحی پر عمل کیا، الحمدللہ آج ہم پکے مومن ہیں۔ ہم نے کھوتا بھی پکا کر کھایا ہے، بلہ بھی کھایا ہے، کتا بھی کھایا ہے، اور کوا بھی پکا کر کھایا ہے۔ چیل، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، یہ سب اسی کے اندر آ جاتے ہیں، اور یہ ان کو پکا کر کھائیے، شاید یہ کم ہو۔ امید ہے کہ آپ میرا شکریہ ضرور ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت تمہارے جیسے گھٹیا عقیدے سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔